السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے خارور سٹوریز۔ میرا نام لائق الرحمن۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر ٹک ٹاک فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج کی کہانی ہمیں شیراز احمد نے بھیجی ہے، تو چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ لکھنؤ کا پرانا سرکاری اسپتال جو برطانوی دور کی ایک عظیم الشان لیکن خستہ حال یادگار تھا، اپنی بلند و بالا دیواروں، ٹوٹے ہوئے شیشوں اور نمی سے بھرے دیواروں کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھا۔ لیکن اس عمارت کا اصل راز اس کے تہہ خانے میں چھپا تھا جہاں مردہ خانہ واقع تھا۔ یہ وہ جگہ تھا جس کا نام سنتے ہی مقامی لوگوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت وہاں عجیب و غریب آوازیں گونجتی ہے، ہلکی سی سرگوشیاں، دانت کی کچرنے کی آہٹ، اور کبھی کبھی ایسی چیخیں جو دل دہلا دیتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مردہ خانے کی لاشیں رات کو جاگتی ہے، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ کوئی پرانی روح وہاں پسی ہوئی ہے اپنی آزادی کی تلاش میں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار رمیش کمار تھا، ایک 25 سالہ میڈیکل طالب علم جو حال ہی میں دلہی سے لکھنؤ منتقل ہوا تھا۔ رمیش ایک سائنسی ذہن کا مالک تھا اور اسے مقامی لوگوں کی یہ بھوت پریت والی کہانی محض ایک مذاق لگتا تھا۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، وہ اپنے دوستوں سے ہنستے ہوئے کہتا۔ مردہ خانہ تو بس ایک سرد کمرہ ہے جہاں لاشیں رکھی جاتی ہے، اس میں کیا خوفناک ہو سکتا ہے؟ لیکن اس رات جب اسے اپنے انٹرنشپ کے دوران مردہ خانے کی ڈیوٹی پر رہنا پڑا، اس کی یہ سوچ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ جنوری کی وہ رات غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور اسپتال کے ارد گرد کی گلیاں مکمل طور پر سنسان تھی۔ رمیش مردہ خانے کے ایک چھوٹے سے دفتر میں بیٹھا اپنی میڈیکل نوٹس پڑھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک پرانی لکڑی کی میز، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور ایک ایمرجنسی لائٹ تھی جو ہلکی ہلکی ٹمٹما رہی تھی۔ مردہ خانے کے فریج جو لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کمرے کے دوسرے حصے میں قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، فارمیلین کی دوائی اور کچھ اور جو رمیش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ بدبو مردہ خانے کی پرانی دیواروں سے آ رہی تھی یا شاید کچھ اور تھا۔ رات کے 10 بجے رمیش نے اپنا فون نکالا اور اپنے دوست وکاس کو کال کی۔ یار، یہ جگہ واقعی عجیب ہے لیکن سب ٹھیک ہے، بس یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں جو دماغ میں گھومتی رہتی ہے، وکاس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس ہمت رکھیو ڈاکٹر صاحب، اگر بھوت ملے تو اسے انجیکشن لگا دینا۔ دونوں زور سے ہنس پڑے اور رمیش نے فون بند کر دیا، لیکن اس ہنسی کے باوجود اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ 12 بجے کے قریب اچانک بجلی چلی گئی۔ ایمرجنسی لائٹ نے چند لمحوں کے لیے روشنی دی، پھر وہ بھی ٹمٹمانے لگی۔ رمیش نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور ارد گرد دیکھا۔ مردہ خانے کی دیواروں پر نمی کے دبوں نے عجیب سے سائے بنائے ہوئے تھے جو ٹارچ کی روشنی میں حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ بس میرا دماغ ہے جو اوور ٹائم کر رہا ہے۔ لیکن پھر اسے ایک آہٹ سنائی دی جیسے کوئی دھیرے سے سانس لے رہا ہو۔ وہ چونک کر مڑا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے آواز لگائی، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ پرانے پائپوں کی آواز ہے، لیکن چند لمحوں بعد اسے ایک اور آواز سنائی دی جیسے کوئی دانت کو کرچ رہا ہو۔ آواز مردہ خانے کے فریجوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ رمیش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے فریجوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔
جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک فریج کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ ممکن نہیں، یہ خود نہیں کھل سکتا، اس نے سوچا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا فریج کا دروازہ مکمل کھل گیا اور اندر سے ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا جسم آہستہ سے باہر سرکتا ہوا نظر آیا۔ رمیش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ جسم زمین پر نہیں گرا بلکہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ اچانک ایک عورت کی دھیمی لیکن واضح آواز اس کے کانوں میں گونجی، میری مدد کرو، وہ مجھے نہیں جانے دے رہے۔ رمیش کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم، کیا چاہتی ہو؟ لیکن جواب میں صرف وہی آواز دوبارہ آئی، میری مدد کرو۔ میرا لاکٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتا اسے لگا جیسے کوئی اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانا چاندی کا لاکٹ تھا جس پر نازک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ لاکٹ کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی، ایک نوجوان عورت کی جس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے بجلی واپس آ گئی۔ فریج کا دروازہ بند تھا اور مردخانہ ویسے ہی خاموش تھا جیسے پہلے تھا، لیکن رمیش کے ہاتھ میں وہ لاکٹ اب بھی موجود تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس نے لاکٹ کو اپنی جیب میں رکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ صبح تک انتظار کرے گا اور اسپتال کے پرانے ملازمین سے اس لاکٹ کے بارے میں پوچھے گا۔ صبح جب اسپتال کا عملہ آیا، رمیش نے رات کے واقعات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا اور اسے پاگل سمجھا جائے گا۔ اس نے ایک بزرگ چوکیدار رحیم چاچا سے بات کی جو اسپتال میں 30 سال سے کام کر رہا تھا۔ رمیش نے لاکٹ دکھاتے ہوئے پوچھا، چاچا کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ رحیم چاچا نے لاکٹ کو غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ تو مینا کا لاکٹ ہے، اس نے خوفناک آواز میں کہا۔ رمیش نے پوچھا، مینا کون تھی؟ رحیم چاچا نے ایک گہری سانس لی اور بتایا کہ تقریباً 20 سال پہلے ایک نوجوان عورت جس کا نام مینا تھا اس اسپتال میں مر گئی تھی۔ وہ ایک کار حادثے کا شکار ہوئی تھی اور اس کی لاش مردخانے میں رکھی گئی تھی، لیکن اگلے دن جب اس کے رشتہ دار لاش لینے آئے تو غائب تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاش کہاں گئی۔ اس کے بعد سے مردخانے میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مینا کی روح اب بھی وہاں بھٹکتی ہے اپنا لاکٹ ڈھونڈتے ہوئے جو اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ رحیم چاچا نے مزید بتایا کہ مینا حاملہ تھی جب وہ مر گئی تھی۔ یہ سن کر رمیش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کی لاش کے غائب ہونے کی کوئی وجہ معلوم ہوئی؟ رحیم چاچا نے سر ہلایا اور کہا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسپتال کے کچھ ڈاکٹروں نے اس کی لاش کو غیر قانونی طور پر بیچ دیا تھا، لیکن اس وقت کوئی ثبوت نہیں ملے اور بات دب گئی۔ رمیش کا سائنسی ذہن اس کہانی کو قبول کرنے سے انکاری تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود لاکٹ اور رات کے واقعات اسے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو خود سلجھائے گا۔ اس نے اپنے ایک دوست وکاس جو کہ ایک ٹیک ایکسپرٹ تھا سے مدد مانگی۔ وکاس نے ایک چھوٹا سا کیمرہ اور آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ دیا تاکہ رمیش مردخانے میں ہونے والے واقعات کو ریکارڈ کر سکے۔ رمیش نے اپنی ماں کا دیا ہوا ایک مذہبی تعویذ بھی اپنی جیب میں رکھا کیونکہ اب وہ کسی حد تک خوفزدہ تھا۔ اس نے اسپتال کے پرانے ریکارڈز چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔
کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانی فائل ملی جس میں مینا کی موت کا ذکر تھا۔ فائل میں لکھا تھا کہ مینا کی موت ایک کار حادثے میں ہوئی تھی اور اس کی لاش کو مردخانے میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کا ریکارڈ غائب تھا۔ فائل میں ایک اور عجیب بات تھی۔ مینا کی موت کے وقت اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر ستیش گپتا مردخانے کے انچارج تھے۔ رمیش کو یہ نام عجیب سا لگا کیونکہ وہ اب بھی اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھے۔ رمیش نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک اور رات مردخانے میں گزارے گا۔ اس بار وہ مکمل طور پر تیار تھا۔ اس نے کیمرہ، ریکارڈر اور ایک اضافی ٹارچ اپنے ساتھ رکھی۔ اس نے لاکٹ کو بھی اپنے جیب میں رکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ مینا کی روح سے رابطے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رات 10 بجے رمیش مردخانے میں واپس آیا۔ اس نے کیمرہ ایک کونے میں لگایا جو پورے کمرے کو ریکارڈ کر سکتا تھا، اور ریکارڈر کو میز پر رکھا۔ اس نے لاکٹ کو میز پر رکھا اور بلند آواز میں کہا، مینا، اگر تم یہاں ہو تو بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دیر تک کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر وہی آواز شروع ہوئی، سانسوں کی آواز، دانت کی کچلنے کی آہٹ، اور پھر وہی عورت کی آواز، میرا لاکٹ، میری مدد کرو۔ رمیش نے کیمرے کی طرف دیکھا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ کہا، مینا، میں تمہارا لاکٹ لے آیا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اچانک کمرے کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ رمیش نے دیکھا کہ فریجوں کے درمیان ایک سایہ حرکت کر رہا ہے۔ اس نے کیمرہ اٹھایا اور اس طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اسے ایک عورت کی شکل نظر آئی، لمبے بال، سفید کپڑا اور ایک چہرہ جو درد سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے رمیش کی طرف دیکھا اور کہا، وہ میری لاش چھپا رہے ہیں، میرا بچہ، وہ اسے لے گئے۔ رمیش کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے پوچھا، کون لے گیا؟ عورت کی شکل نے ایک فریج کی طرف اشارہ کیا جو کونے میں تھا۔ رمیش نے ہمت کر کے فریج کھولا، لیکن اندر کچھ نہیں تھا، صرف ایک پرانا کاغذ جس پر خون کے دھبے تھے۔ کاغذ پر لکھا تھا، ڈاکٹر ستیش گپتا حقیقت چھپا رہے ہیں۔ اسی لمحے کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ تاریک ہو گیا۔ جب رمیش کو ہوش آیا، وہ اسپتال کے کمرے میں لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ اب بھی تھا، لیکن کیمرہ اور ریکارڈر غائب تھے۔ اس نے کاغذ کو اپنی جیب میں چھپایا کیونکہ اسے لگا کہ یہ کوئی اہم سراغ ہو سکتا ہے۔ رمیش اب پوری طرح سے اس راز کو سلجھانے کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے ایک مقامی صحافی، پریانکا شرما، سے مدد مانگی، جو اپنی تحقیقاتی رپورٹنگ کے لیے مشہور تھی۔ پریانکا نے رمیش کی کہانی سنی اور کاغذ دیکھا۔ اس نے کہا، یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ستیش گپتا اب ایک بااثر آدمی ہے۔ اگر وہ اس میں ملوث ہے تو ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پریانکا نے اپنے رابطوں کے ذریعے پتہ لگایا کہ 20 سال پہلے اسپتال میں ایک غیر قانونی اعضاء کی تجارت کا نیٹ ورک چل رہا تھا۔ مینا کی لاش کو اس نیٹ ورک کے لوگوں نے غائب کیا تھا، شاید اس کے بچے کے اعضاء کے لیے، کیونکہ اس وقت حاملہ خواتین کی لاشوں کی مانگ زیادہ تھی۔ پریانکا نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر ستیش گپتا اس وقت مردخانے کے انچارج تھے اور ان پر کچھ الزامات لگے تھے، لیکن ان کی سیاسی رابطوں کی وجہ سے معاملہ دب گیا تھا۔ رمیش اور پریانکا نے مزید ثبوت جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے پرانے ملازمین سے بات کی، جن میں سے ایک نے بتایا کہ مینا کی موت کے بعد مردخانے میں ایک خفیہ کمرہ بنایا گیا تھا جہاں کچھ خاص لاشیں رکھی جاتی تھی۔ رمیش کو یاد آیا کہ مردخانے کے کونے میں ایک دیوار عجیب سی لگتی تھی، جیسے اسے حال ہی میں بنایا گیا ہو۔ رمیش اور پریانکا نے رات کے وقت اسپتال میں چھپ کر جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ مردخانے میں داخل ہوئے اور اس دیوار کی جانچ کی
کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد انہیں ایک خفیہ دروازہ ملا جو ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ کمرے میں کئی پرانے فریج تھے اور ایک فریج میں ایک لاش تھی، مینا سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے جسم پر آپریشن کے نشانات تھے، جیسے اس کے اعضاء نکالے گئے ہو۔ رمیش کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے پریانکا سے کہا، یہ مینا ہے، ہمیں اسے انصاف دلانا ہوگا۔ پریانکا نے فوٹوز لی اور فوراً اپنے ایڈیٹر کو بھیج دی، لیکن اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ستیش گپتا کے 2 گارڈز وہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد رمیش اور پریانکا بمشکل وہاں سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے ثبوت پولیس کو دیے اور پریانکا نے اپنی رپورٹ شائع کی۔ چند ہفتوں بعد ڈاکٹر ستیش گپتا اور ان کے نیٹ ورک کے کئی ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مینا کی لاش کو اس کے خاندان کے حوالے کیا گیا اور اس کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ رمیش نے مینا کا لاکٹ ایک مقامی مندر میں رکھ دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس سے اس کی روح کو سکون ملے۔ وہ دہلی واپس چلا گیا اور ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا، لیکن وہ رات اور وہ لاکٹ اس کے ذہن سے کبھی نہیں نکلے۔ کبھی کبھی جب وہ اکیلا ہوتا، اسے لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور رات کے سناٹے میں اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دیتی، شکریہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مردخانے میں اب بھی عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے، لیکن اب وہ چیخیں نہیں بلکہ ایک سکون بھری سرگوشی ہے، جیسے کوئی آخرکار آزاد ہو گیا ہو۔ یہ تھی آج کی کہانی، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔